अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आयत नंबर 53 सूरह आल इमरान की। ए रब हमारे, हम ईमान ले आए उस पर जो तूने नाज़िल फरमाया और हम इत्तबा कर रहे हैं तेरे रसूल का, बस तो हमारा नाम गवाहों में लिख दे। क्या है कि अब यही लफ्ज जो गवाह बाद में ईसाइयों के एक खास फिरके ने अपने लिए महसूस कर लिया था, यानी ये लोग अपने आप को खुदा के गवाह कहते थे। सूरह बकरा की आयत नंबर 143 में हम पढ़ के आए हैं, इसी तरह तो हमने तुम्हें एक उम्मत वस्त बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह। तो ये लफ्ज शायद गवाह कदीम है और इस्लामी हिकमत और इस्लाम की जो मुस्तलहात हैं उसमें एक हैसियत है इसकी। आयत नंबर 54 है, अब उन्होंने भी चालें चली और अल्लाह ने भी चाल चली। अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला है, यानी यहूदियों की इन चालों का तोड़ करने के लिए अल्लाह ने अपनी चाल चली। अब अल्लाह ने क्या चाल चली उसकी तफसील कुरान या हदीस में नहीं है। हजरत मसीह जब एक बाग में रिपोज थे तो आप उस बाग के अंदर बनी हुई एक कोठरी में रात के वक्त इबादत में मशगूल थे। जब आपके 12 हवारी भाई मौजूद थे, उस वक्त शख्स वहां से चुपके से सटक गया और सिपाहियों को ले आया था कि आपको गिरफ्तार कर सके। ये रोमी सिपाही थे और कदीले लेकर आए थे। उन्होंने सिपाहियों से कहा था कि मैं अंदर जाऊंगा और जिस शख्स को मैं कहूँ ए हमारे उस्ताद, बस इसी को पकड़ लेना, वही मसीह। जाहिर है रोमियों को तो नहीं पता था मसीह कौन है। और जैसे ही शख्स कोठरी में दाखिल हुआ, उस वक्त कोठरी की छत फटी और 4 फरिश्ते नाजल हुए जो हजरत मसीह को लेके चले गए। अल्लाह ताला उस शख्स की शक्ल तब्दील करके हजरत मसीह वाली शक्ल बना दी। अब ये घबरा कर बाहर निकला तो दूसरे खवारियों ने उससे कहा कि हमारे उस्ताद। ये सुनते ही सिपाहियों ने उसे काबू कर लिया और असल में यही शख्स सोली चढ़ा है, ना कि हजरत मसीह। तो उन्होंने अपनी चालें चली और अल्लाह ने अपनी चाल चली, जब अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला है। आयत नंबर 55 है, याद करो जब अल्लाह ने कहा ए ईसा, अब मैं तुम्हें ले जाने वाला हूं अपनी तरफ, उठा लेने वाला हूं और तुम्हें पाक करने वाला हूं उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया, और गालिब करने वाला हूं उन लोगों को जो तुम्हारी पैरवी करेंगे क्यामत तक, उन लोगों पर जो तुम्हारा इनकार कर रहे हैं। फिर मेरी तरफ ही तुम सबका लौटना होगा और मैं फैसला कर दूंगा तुम्हारे माबेन इन बातों में जिनमें तुम इख्तलाफ कर रहे थे। कि जब अल्लाह ताला ने कहा कि ईसा अब मैं तुम्हें ले जाने वाला, अपनी तरफ उठाने वाला हूं, अब ये मौत नहीं थी, ये अल्लाह ताला ने जिंदा जब मसीह अलैहिस्सलाम को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उठाया, तुम्हें पाक करने उन लोगों से जिन्होंने तुम्हारे साथ कुफर किया, यहूद जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया। उस वक्त से लेकर मौजूदा जमाने तक हजरत मसीह के जो पैरोकारों से मार खाते रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 30 या 33 ईस्वी में आसमान पर उठा लिया और उसके बाद से यहूद पर ईसाइयों के हाथों मुसलसल अजाब होता रहा। गालब करने वाला हूं उन लोगों को जो तुम्हारी पैरवी करेंगे क्यामत तक, उन लोगों पर जो तुम्हारा इनकार करेंगे। अब आज ये सूरत हाल है यहूदी दुनिया भर में सियासत और इक़्तिदार पर छाए हुए, तादाद में कम होने के बावजूद इस वक्त दुनिया की मैशत का बड़ा हिस्सा उनके कंट्रोल में है। लेकिन हकीकत में ये सब कुछ ईसाइयों की पुष्टपनाही की वजह से। अगर ईसाई उनकी मदद ना करें तो वो ये सब ना कर सके। फिर मेरी तरफ ही तुम सबका लौटना होगा और मैं फैसला कर दूंगा तुम्हारे माबीन इन बातों में जिन पे तुम इख्तलाफ करते हो। अल्लाह की तरफ ही हम सब ने लौट के जाना है। आयत नंबर 56, तो जो लोग
تو وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کریں گے میں انہیں عذاب دوں گا، بہت سخت عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کفر کی روش اختیار کریں گے، جب ان کے پاس کتاب آ گئی، ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا، اس کے باوجود وہ کفر کی روش اختیار کریں گے، تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں انہیں سخت عذاب دوں گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 57 کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو ان کو ان کا پورا اجر دے گا، یعنی پورے کا پورا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں آیات الہی اور پر حکمت یاد دہانی میں سے۔ اب یہاں بھی گویا پس منظر میں حضرت جبریل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی آیات اور ذکر حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کو تو ان کا پورا اجر دیا جائے گا، اللہ ان کو پورا، لیکن جو ظالم ہیں اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 58 بھی پڑھ چکے ہیں ہم، اور یہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں آیات الہی اور حکمت پر حکمت دہانی میں سے۔ آیت نمبر 59 کیا ہے؟ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، اور اس کو مٹی سے بنایا، پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ اب قرآن مجید کی یہ آیت ان لوگوں کے حق میں دلیل ہے جو آدم علیہ السلام کی خصوصی تخلیق کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک آدم کا چناؤ ارتقاء کے نتیجے میں کسی نوع کے وجود آنے کے بعد اس کے ایک فرد کی حیثیت سے، یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ کچھ لوگ تھے کہ جو یہ مانتے تھے کہ آدم سے پہلے بھی ایک نوع تھی، جن میں سے ایک میں اللہ نے روح پھونکی تو وہ آدم ہو گئے، بلکہ یہ کیا ہے کہ آپ براہ راست مٹی سے تخلیق کیے گئے۔ تخلیق آدم کے ضمن میں یہ دونوں نظریے ملتے ہیں، دونوں کے بارے میں دلائل بھی موجود ہیں، ابھی یہ کوئی طے شدہ حقائق نہیں ہے۔ آیت نمبر 60 کیا ہے؟ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اصل حقیقت یہی ہے جو قرآن نے واضح کر دی، باقی سب صرف افسانے ہیں۔ اس لیے کیا ہے کہ تم اس بات پہ جانا کہ جو اللہ کی طرف سے ہے، شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ آیت نمبر 61 ہے، تو اے نبی جو بھی اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت بازی کرے اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے، بس آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بلاتے ہیں اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم بھی آ جاتے ہیں تم بھی آ جاؤ، پھر ہم سب مل کر دعا کریں اور لعنت کریں اللہ کی ان پر جو کہ جھوٹے ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم تو آ چکا ہے، اس ساری وضاحت کے بعد بھی اگر جو نصارہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجت بازی کریں اور بحث کریں، بحث اور مناظرہ سے کنارہ کش ہونے کو تیار نہ ہو، تو ان کو آخری چیلنج دے دیجیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کر لیں۔ تو اس کے ان کے یعنی جیسے بڑے بڑے وہ اپنے جو ہیں لے آئیں علم والے، یہاں دراصل اس وفد کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ اس قدر سمجھانے پر بھی قائل نہیں ہوئے تو انہیں مباہلے کی دعوت دے دیجیے، ان سے کہیے کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں، یعنی ہم سب جمع ہو کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں اور کہیں کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر لعنت کر دے۔ اب یہ مباہلہ ہے، اور مباہلے کی دعوت اس وقت دی جاتی ہے جب حقائق حق ہو چکے، بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے، آپ کو یقین ہو جائے کہ میرا مخاطب بات پوری طرح سمجھ گیا ہے، اب صرف ضد پر اڑا ہے۔ ایسی صورت میں مباہلہ آخری تدبیر ہوتی ہے تاکہ حق کا حق ہونا ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ اگر تو مخالف اپنے موقف کی طاقت کا یقین ہوگا تو وہ چیلنج قبول کرے گا مباہلہ کا، اگر اس کے دل میں چور ہے، وہ جانتا ہے کہ حق بات تو یہی ہے جو واضح ہو چکی ہے، پھر وہ اسے رائے فرار کرے گا، اور اس وقت بھی یہی ہوا، مباہلے کی دعوت سن کے انہوں نے مہلت مانگی کہ ہم مشورہ کر کے جواب دیں گے۔ کیا ہے کہ مجلس مشاورت میں ان کے بڑوں نے خوشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے کہا کہ تم یقیناً
دلوں میں سمجھ چکے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اور حضرت مسیح کے متعلق انہوں نے صاف صاف فیصلہ کنواتے ہیں کہ تم کو معلوم ہے اللہ نے بنی اسماعیل میں نبی بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، کچھ بھیج نہیں ہے، وہی نبی ہوں۔ تو کیا ہے کہ نبی سے مباہلہ کرنے کا نتیجہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے ہلاکت ہے، عذاب الہی سے ہے، اس لیے انہوں نے مقابلہ چھوڑ کر صلح کر کے واپس چلے گئے۔ آیت نمبر 61 تھی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ دعا کریں، کیا کریں کہ اللہ جو ہم پڑھتے ہیں اس پہ حرف حرف ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔